السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب دوست ٹھیک ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، آج کا ٹاپک یہ ہے کہ جس جگہ جس گھر میں جنات ہوں، سحر ہو یا کوئی بھی کسی قسم کی چیز ہو، اس عمل کے کرنے سے سامنے آ جائے گی، بلکہ اس جگہ پر جتنی مخلوق ہوں گی حاضر ہو جائیں گی۔ تو دوستو، شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی کے ساتھ مل سکے۔ تو دوستو، جن لوگوں کے دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ کیسے پتہ لگے کہ ان کے گھر میں جنات ہیں، عمل بتانے سے پہلے کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں جو کہ بہت ضروری ہیں۔ سب سے پہلی بات تو آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیں، آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، اگر بیمار ہے تو اس کے اثرات اس بیمار آدمی پر ضرور پڑتے ہیں، اور اگر گھر میں کوئی بیمار نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اگر کوئی بندہ آپ کے گھر میں بیمار رہتا ہے تو ان سب کی نحوست اس بندے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، یا عذاب کی صورت میں اس بندے کے اوپر نازل ہے۔ یہ بات آپ اپنے دماغ میں رکھ لیں، جس گھر میں اثرات ہوں، جنات ہوں، اس گھر میں اگر کوئی بندہ جسمانی طور پر بیمار ہو جائے تو لازمی اس بندے کے اوپر جنات اثر کرتے ہیں۔ دوستو، گھروں سے تو لوگ جنات کو نکال دیتے ہیں، اثرات کو ختم کر دیتے ہیں، لیکن جو گھر میں مریض کے اوپر حاوی ہوتے ہیں جنات، تو اس بندے کے اوپر سے کبھی نہیں جاتے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ گھر میں تو جنات نکالنے کی لوگوں کو جلدی ہوتی ہے، لیکن مریض کے اوپر توجہ نہیں جاتی اور نہ اس کا علاج ہوتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ اس مریض کا بھی علاج کیا جائے اور اچھے طریقے سے کیا جائے۔ زیادہ تر لوگ عامل ڈھونڈتے رہتے ہیں تاکہ اچھے طریقے سے علاج کروا سکیں۔ دوستو، ہر چیز کا علاج قرآن پاک میں ہے، جو کہ اس پر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ دوستو، اسی طرح جنات، جادو، سحر، کوئی بھی کسی قسم کا اثر ہو، قرآن میں اس کا علاج ہے۔ جو لوگ قرآن پر سرچ کرتے ہیں یا قرآن سے علاج ڈھونڈتے ہیں وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ کوشش کریں علم والے لوگ ڈھونڈیں تاکہ آپ کو آپ کا علاج مل سکے، اور اسی طرح بہت زیادہ لوگ جو اس پر مہارت رکھتے ہیں وہ چھپ جاتے ہیں اس جھوٹی دنیا سے، اور ایسے لوگ ڈھونڈیں جو صحیح علم رکھتے ہیں تاکہ آپ کا علاج ہو سکے۔ بہت زیادہ لوگ اس چیز کو ظاہر نہیں کرتے جن کے پاس بہت بڑے بڑے علم ہیں، اور نہ ہماری قوم ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ باتیں ضروری تھیں بتانی، جو کہ بہت اہم تھی آپ لوگوں کو سمجھنے کے لیے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے عمل کی طرف۔ آج کے عمل کی ترتیب یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں، یا آپ کو لگے کہ جہاں جنات ہیں یا کچھ بھی ایسا جو آپ کی نظروں سے ہٹ کر ہوا ہو، تو وہاں پر یہ عمل دم کرنا ہے۔ یاد رہے، جو چیز بھی ہوگی وہ ظاہر بھی ہوگی اور نظر بھی آئے گی۔ باقاعدہ حاضرات بھی ہو سکتی ہے، زیادہ تر دھوئیں کی شکل میں حاضرات ہوتی ہیں۔ اگر حاضرات ہو جائے تو آپ ان لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں، آپ لوگ یہاں سے جانے کا کیا لیں گے، کیا کر سکتے ہیں ہم آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ یہاں سے چلے جاؤ، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ یاد رہے کہ کسی قسم کی جلد بازی نہیں کرنی ہے، صبر کے ساتھ، نرمی کے ساتھ پوچھنا ہے، کسی قسم کی کوئی گالی گلوچ یا غصہ نہیں کرنا ہے، ان کو طریقے کے ساتھ ڈیل کرنا ہے۔ دوستو، یہ آپ لوگوں سے کروڑوں گنا طاقتور ہیں، یہ نہ ہو اپنے لیے عذاب بنا لیں، آپ کو پلک چپکتے مار سکتی ہیں یہ چیزیں۔ بہت لوگوں کو یہ گمان ہوتا ہے کہ بھائی ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں وہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی۔ تو اشرف المخلوقات ہم تب ہوں گے جب اشرف المخلوقات والے کام کریں گے اور عمل کریں گے۔ آپ کو ہزاروں لوگ ملیں گے جن کے اوپر جنات کا اثر ہے، کیا وہ اشرف المخلوقات نہیں ہیں؟ اشرف المخلوقات سب ہیں، مگر وہ اپنے ہونے میں نہیں ہیں۔ اگر وہ اپنے ہونے میں ہوتے تو ان کے اوپر یہ جنات، چڑیل، ہمزاد یا کسی قسم کی شیطانی چیز اثر انداز نہ ہوتی۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس لائن سے ہٹ چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہر چیز ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی ہے اور ہم پر حاوی ہو جاتی ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق دے۔ تو دوستو، عمل شروع کرتے ہیں۔ دو لفظ ہیں جو آپ لوگوں نے غور سے سننے ہیں، سکرین کے اوپر بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ ان دو لفظوں کو 700 مرتبہ ایک جگہ پر بیٹھ کر دم کر دینا ہے اس جگہ کے کونوں میں۔ لفظ یہ ہیں، یا خفتائیل یا لوزاہیل۔ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، یا خفتائیل یا لوزاہیل۔ دوستو، عمل کوئی بھی شروع کریں
تو اس کو مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھیں۔ جتنی یقین کے ساتھ پڑھیں گے اتنا آپ کی روحانیت مضبوط ہوگی۔ آپ کی روحانیت اگر مضبوط ہوئی تو آپ کو پہلے دن ہی سب کچھ نظر آ جائے گا، اور اگر نہ ہوئی تو تھوڑا ٹائم لگ جائے گا۔ عمل کی لمٹ 40 دن ہے۔ بہت لوگ پہلے دن ہی کامیاب ہو جاتے ہیں، کوئی دوسرے دن، کوئی تیسرے دن۔ عمل جس وقت مرضی شروع کر سکتے ہیں، جس دن مرضی ہے، لیکن عمل شروع کر دیا تو مستقل کریں۔ اگر عمل مستقل نہیں کریں گے تو آپ اپنے آپ کو گہری کھائی میں دھکیل رہے ہیں۔ یاد رہے، بہت لوگ عمل کرتے ہیں اور بعد میں چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی بھی عمل ہے اس کو مستقل مزاجی کے ساتھ کریں تاکہ وہ آپ کو فائدہ دے۔ عمل تھوڑا سا کر کے چھوڑ دینا نقصان کا باعث بنتا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں عمل پسند آیا ہوگا۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ میں بتا دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ نماز کی پابندی کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔